پاکستان میں کافی اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ سندھ کے دورے پہ گئے تھے. وہاں پہ شروع میں تو جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اس نے بڑی خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر خیر سگالی کو ایک بہت زوردار قسم کا جھٹکا دیا گیا، اور اس جھٹکے کے باوجود کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے ایک بہت بڑا میسو ایک اپنا پاور شو کیا. اور یہ جو پاور شو ہے اس کے بعد آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن پہلے سنیں ذرا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا کراچی میں. ہر چوک ہر چوک ہر چوک ہر چوک ہر چوک آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. جب بھی میرے لیڈر کی کال آئی تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے لیڈر کا حکم ہوگا اسی طرح انشاءاللہ ہم کریں گے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پشاور میں 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز پر پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. فریم بہ فریم تجزیے میں پی ٹی آئی کی قیادت کی موجودگی کی تصدیق ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی اداروں پر حملے میں کسی جذباتی ہجوم نے نہیں بلکہ منظم سیاسی قیادت میں یہ حملہ کیا گیا. اور اس میں جو رپورٹ ہے اس میں تو سہیل آفریدی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. شاید اسی لیے آج طلال چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا، ذرا وہ بھی سن لیں. کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام رہنما، قومی بیانیے کے اگینسٹ کوئی بات چیت برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سٹریٹ موومنٹ چلائیں، 100 دفعہ چلائیں، لیکن پاکستان کے اگینسٹ وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ ہماری مسجد چھوڑی ہے نہ مدرسہ، آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. اب مشاہد صاحب، وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان تشریف لے جائیں. تو ایک طرف ایران کی صورتحال ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ جو ایک صوبے کی حکومت اور وفاقی حکومت میں جو کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پر آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان کو؟ میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ دیکھیں نہیں، پاکستان کے 4 ہمسائے ہیں. 2 تو آپ کے خلاف ہیں، ہندوستان اور افغانستان. اس وقت تعلقات بھی خراب ہیں اور آلموسٹ بارڈرز کلوزڈ ہیں. تیسرے پر ایک سازش ہو رہی ہے انٹرنیشنل، موساد کی اور سی آئی اے کی، ڈی اسٹیٹ. اس لیے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور چین تو ویسے بھی آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس وقت سب سے اہم ایشو ہے، دیکھیں نا، پچھلے دنوں میں ڈاکٹر جائے شنکر نے سردار ایاز صادق سے ہاتھ ملا لیا. 3 سال پہلے آپ کے اپنی اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کی اپنی حکومت نے اس وقت کی دہشت گردوں سے ہاتھ ملایا تھا. تو اگر ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں، مودی کا جو وزیر خارجہ ہے جو پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، خیر اس نے مسکرایا بھی، اس نے پہلی دفعہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا، تو ہم اپنے لوگوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ، دست شفا کی ضرورت ہے. کیونکہ جمہوریت کا پہیہ اسی وقت چل سکتا ہے کامیابی سے کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف اکٹھے چلیں. اور ان کا مینڈیٹ، جو حزب اختلاف ہے ان کا مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. تو میرا تو یہ ہوگا کہ اکٹھے ہو کے چلیں، کیونکہ اور ویسے بھی ایران کے ایشو پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی پارٹی کا نہیں. اٹ از اے نیشنل ایشو فار اس آلسو. چلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دل سے چلیں، ہیو اے فارورڈ لکنگ اپروچ. میں نے پوچھا تھا جب میں منسٹر فار انفارمیشن تھا، نیلسن منڈیلا جب پاکستان آیا، میں ان کا وزیر مہمانداری تھا، پروٹوکول. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، مئی 1999. میں کہا سر وٹ از دا بگیسٹ لیسن فار پولیٹیشین، کیا چیز کوالٹی ہونی چاہیے؟ انہوں نے ایک دم جواب دیا، جینروسٹی. دل بڑا کریں، forget the past, move on. جی، اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جنراسٹی یہ کس نے کہا ہے؟ جو جب سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو آپ انڈورس وغیرہ بھی کرتے ہیں. میری قیادت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے شاہ صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تھے. تو میر صاحب یہ دیکھیں، جب مذاکرات کی دور دور تک بات نہیں تھی، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں اس وقت بھی مذاکرات کی بات کرتا تھا، اور ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. آج جیسے آپ نے بھی بتایا کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس سے سیدھا آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں،
تو جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اسپیکر صاحب کے چیمبر میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 14 سے 15 آنریبل ممبر جو ہیں وہ موجود تھے. وہ اسپیکر صاحب سے کوئی گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ چونکہ میں نے پچھلے ہفتے میں متعدد بار آپ کا نام لیا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور آپ کے آفس سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں, تو کیا آج میر صاحب کے پروگرام میں اناؤنس کر دوں کہ باقاعدہ طور پہ آپ کے آفس سے آج مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ باضابطہ مذاکرات نہیں ہیں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کولیگ کے ساتھ ایک انفارمل میٹنگ کر رہا ہوں, شاید راستہ یہاں سے نکل پڑے. تو ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ ہم کتنے آپ نے فگر بتائے؟ 14 سے 15 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اسپیکر صاحب کے بیٹھے چیمبر میں ان سے بات چیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب کہا کہ یہ باضابطہ مذاکرات ہیں تو اسپیکر صاحب نے ابھی یہ کہا کہ یہ باضابطہ نہیں ہے, باضابطہ سے پہلے والی سٹیج پہ ہیں. تو دیکھیں یہ جو سیاست میں اختلاف ہے یہ نظریاتی اختلاف ہے, اسے ذاتی دشمنی کی مطلب طرز پہ نہیں اس کو لے کے آگے جانا چاہیے. ضرور بیٹھے مذاکرات ہوں, اور اس سے کوئی پاکستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ کیا جا سکتا ہو. اس میں کوئی ایسی پاکستان میں سچویشن نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سخت سچویشن نہیں بنتی ہیں. جو بیانات ابھی آپ نے دکھایا, آپ دیکھیں نا, آج جو بیان چل رہا تھا وزیر اعلیٰ KP کا کہ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں جناب کہ افغانستان کی پاکستان میں جو دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کیا ثبوت ہیں. بھائی جو وہاں پہ سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے بارڈر کی اور وہاں پہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنے جان کے نذرانے دے رہے ہیں, اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ یہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, خود کش حملہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر جو خود کش حملہ آور ہے وہ افغانستان سے, FC کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوتا ہے افغانستان سے. تو اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ یعنی وہ بیان نہ دیں کہ جس سے دل آزاری ہو ان لوگوں کی کہ جو براہ راست متاثرہ ہیں دہشت گردی کے ان واقعات سے, اور دوسرا پورا پاکستان جو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک دوسرے ملک سے آ کے لوگ حملے کر رہے ہیں اور آپ سب کو نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے, میں عرض کر دوں, جو مذاکرات کی بات ہے نا, تو یہ جو بار بار تحریک انصاف اور یہ سارے کہتے ہیں جی ان سے بات کریں مذاکرات, بھائی جب ہم گئے, ہمارا ڈیلیگیشن گیا وہاں پہ بیٹھا, قطر میں بیٹھا, استنبول میں بیٹھا, تو مذاکرات کرنے ہی گئے تھے نا. لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا جو افغان طالبان رجیم کے لوگ تھے کہ جی دہشت گرد وہاں سے نہیں آتے. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا ان پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ تحریری طور پہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. زبانی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے انہیں روکیں, لیکن تحریری طور پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, آپ اسلام آباد میں ہیں, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان. تو کیا ساری تحریک انصاف کا وہی موقف ہے جو سہیل آفریدی صاحب کا ہے؟ دیکھیں احمد میر صاحب, بات بڑی سمپل سی ہے. سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے لگایا, انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا, اور وہ 4.5 کروڑ صوبے کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہی از دی ایگزیکٹو ہیڈ آف دا پروونس, اور وہ پروونس جس کو عمران خان صاحب نے 2013 میں بھی جیتا, جس کو 2018 میں بھی جیتا اور ابھی بھی جیتا, اور اس کے بعد دوبارہ ان ہاؤس چینج ہوئی تب بھی لوگ سارے ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل جو وہ کہہ رہے ہیں ساری کی ساری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہی از ریپرزینٹیٹیو آف عمران خان صاحب. آئی ایم ہیئر, آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے ہمارے سر کے اوپر. بڑی سمپل سی چیز ہے. میں باقی ڈاکٹر صاحب کی 2 باتوں کا ضرور یہاں پر ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ بیٹھ کے 4, 10 یا 12 MNAs بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ کو 25 MNAs نے لکھ کے دیا ہوا اپوزیشن لیڈر آن بوتھ ہاؤسز, سینٹ ایز ویل ایز دی نیشنل اسمبلی بنائیں. ابھی تک کیوں نہیں بنا سکے آپ؟ وہ کیا ہرڈل آ رہی ہیں اس پہ؟ کیا کون سی لیگل لکوناز اس میں موجود ہیں؟ جواب ہے نہیں, اس کے اندر کوئی لکونہ موجود نہیں ہے, لیکن نہیں بنایا جا رہا. تو گڈ ول جسچر تو آپ نے شو کرنا ہوتا ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ کو پہلے کلین ہینڈز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ اوکے جی ہم بیٹھیں گے. نہ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ کیسز چل رہے ہیں جو وکیل اندر جا سکے. 3 مہینے سے تو کوئی کیسز نہیں چلے, ڈیٹس پہ ڈیٹس ہو رہی ہیں. دیٹس اٹ, اناؤنسمنٹ ججمنٹ اناؤنس ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا ابھی تک؟ کسی نے پوچھا یہ کہ یار قانون میں کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ آپ نے 14 days کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے, 20 دن میں کرنا ہے, 25 دن میں کرنا ہے, 50 دن میں کرنا ہے, یا کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے بندے کو اندر رکھنا ہے اور آپ نے ٹرائل ہی چلانا. تو اس ساری چیزوں کا جواب دے کون ہے؟ کیونکہ جتنے کیسز ہیں انکلوڈنگ ہمارے اوپر بھی جتنے ہیں, سب کے اندر جو ہے کمپلینٹ کون ہے؟ گورنمنٹ, پروسیکیوشن خود. یہی آپ پہ کتنے کیس ہیں؟ 19 جی. اچھا. سو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح تھوڑی چلتی ہیں. اب تیسری چیز میں ایک عرض کر دوں, بڑا انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت تھی. یا تھوڑا سا اس کے بریف فیکٹس دے دوں امیر صاحب آپ کو. 79 میں ہماری حکومت نہیں تھی جب اخوان فار سٹارٹ ہوئی اور اخوانی پاکستان میں آئے. اس کے بعد جس کو آپ کہتے تھے فریڈم فائٹر, اور پھر وہ لارڈ واریئرز, اور پھر ناردرن الائنس ہم نے نہیں بنائی ہوئی تھی, گلبدین سے لے کے سارے کے سارے فائٹرز تھے. دین مجاہدین, دین اس کے بعد طالبان. تو بی بی شہید اس ٹائم پرائم منسٹر تھی, کوڑا کھٹک میں بنے, ایوری ون نوز.
جب نصیر اللہ بابر خان صاحب اسپن بولدک میں بنے جی جب نصیر اللہ بابر صاحب واز دا انٹیریئر منسٹر اینڈ دین یہ بات آپ کی درست ہے. اور جب گڈ اور بیڈ طالبان کا بھی ذکر آیا تو ہم لوگ اقتدار میں نہیں تھے, شاید ہمارے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں تھی اس ٹائم. تو ایسے مت کریں کہ سارے کی ساری چیزیں آپ ہماری طرف لے کر آ جائیں. میں صرف لیڈر آف اپوزیشن کا ذکر کیا ہے تو میں کلیئر کر دوں کہ آج اسپیکر صاحب نے ہاؤس میں پڑھ کے وہ سنایا ہے کہ رولز آف پروسیجر میں کیا طریقہ کار ہے. کل کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ انتخاب ہو جائے گا. تو گڈ ول جیسچر اگر اس کو یہ سمجھتے انتخاب ہیں ہو جائے گا, ہو جائے گا انتخاب اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہوگا. انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہی بنے گا نا. تو میجورٹی کے مقابلے میں کون آئے گا؟ یہ تو اپوزیشن کی مرضی ہے. محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں کون آئے گا؟ سر اپوزیشن 4 بندے کھڑا کرے, ہمیں سے کیا غرض ہے.